تم نے جو محل دوسروں کی لاشوں پر تعمیر کیا تھا آج وہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ ایک سرد اور کڑکدار آواز نے کمرے میں موجود دونوں افراد کو لرزا کر رکھ دیا۔ راشدہ بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور کامران کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ یہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس کی بنیاد برسوں پہلے رکھی گئی تھی۔ میرا نام زینب ہے اور میری کہانی اس معاشرے کے دوہرے معیار کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے جہاں عورت کو محض ایک شے سمجھا جاتا ہے۔ میرا تعلق ملتان کے ایک پسماندہ لیکن سفید پوش محلے سے تھا۔ میں ایک مقامی کالج کی طالبہ تھی اور میرے سینے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک سرکاری افسر بننے کے خواب مچلتے تھے۔ میری زندگی ایک سیدھے اور کٹھن راستے پر چل رہی تھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے گھر میں صرف میری بیوہ ماں تھی جو دن رات سلائی کڑھائی کر کے میری فیس کا انتظام کرتی تھی۔ میری کتابوں کا خرچ اٹھانے کے لیے وہ اکثر رات گئے تک پرانی سلائی مشین پر جھکی رہتی۔ اچانک میری محنتی ماں کو کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو گیا۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور انہیں ہر وقت بس ایک ہی فکر ستاتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ زینب میری بچی، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں تجھے اس ظالم دنیا میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ ماں نے کھانستے ہوئے میرے ہاتھ اپنے کمزور اور لرزتے ہاتھوں میں تھام لیے اور ان کی آنکھوں سے گرم آنسو چھلک پڑے۔ امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کا علاج چل رہا ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میرا آپ کے سوا اس دنیا میں کون ہے؟ میں نے تڑپ کر ان کے ہاتھ چومے اور میرے گلے میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ نہیں بیٹا، حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ مجھے اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے تیری شادی کرنی ہے تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی بے بسی اور حتمی فیصلہ تھا جس نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ امی، میری پڑھائی، میرا خواب سب ادھورا رہ جائے گا۔ مجھے بھی شادی نہیں کرنی، میں آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر منت کی لیکن وہ اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ بیٹا، لڑکیوں کا اصل گھر ان کا سسرال ہوتا ہے۔ ڈگریاں کسی یتیم لڑکی کو تحفظ نہیں دیتی جو ایک شوہر کا نام لیتا ہے۔ ماں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور میری تمام دلیلوں کو مسترد کر دیا۔ اسی معاشرتی دباؤ اور اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنے کے غرض سے انہوں نے میری شادی جلدی میں کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کی وجہ سے میری پڑھائی بیچ میں ہی ادھوری رہ گئی۔ رشتے کی تلاش شروع ہوئی تو محلے کی ایک رشتہ کروانے والی ماسی کے ذریعے کامران کا رشتہ آیا۔ کامران بظاہر ایک بہت شریف النفس انسان لگتا تھا۔ ایک شام اس کی ماں راشدہ بیگم ہمارے چھوٹے سے گھر میں آئے۔ انہوں نے بوسیدہ صوفے پر بیٹھتے ہی میری ماں کے سامنے ایسی میٹھی باتیں کی کہ میری سیدھی سادی ماں ان کے فریب میں آ گئی۔ بہن جی، ہمیں جہیز کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہمارا لڑکا اچھا خاصا کماتا ہے اور گھر میں اللہ کا دیا ہر سامان موجود ہے۔ راشدہ بیگم نے انتہائی عاجزی کا ناٹک کرتے ہوئے چائے کا کپ میز پر رکھا اور میری ماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں لیکن میری بچی کے پاس تو باپ کا سایہ بھی نہیں ہے۔ میں اسے کیسے رخصت کروں گی؟ میرے پاس تو دینے کو کچھ خاص نہیں۔ میری ماں نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنی مجبوری اور غربت بیان کی۔ ارے آپ فکر نہ کریں زینب، میری بہو نہیں بیٹی بن کر رہے گی۔ ہمیں صرف ایک نیک سیرت اور سلیقہ مند لڑکی چاہیے جو میرا گھر سنبھال سکے۔ راشدہ بیگم کے چہرے پر ایک مغرانہ مسکراہٹ تھی جسے میری ماں اپنی سادگی اور بیماری کے باعث پہچان نہ سکی۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے آپ جیسے ہی نیک لوگوں کی تلاش تھی۔ میں کل ہی اسے سادگی سے آپ کے حوالے کر دوں گی۔ میری ماں نے اطمینان کا سانس لیا اور جیسے ان کے کندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ میری ماں نے اپنی جمع پونجی سے جو کچھ بن پڑا وہ کیا اور اپنے جہیز کی پرانی بالیاں بیچ کر میرے لیے جوڑے بنائے۔ انتہائی سادگی سے میرا نکاح کامران سے کر دیا گیا۔ رخصتی کے وقت میں رو رہی تھی اور مجھے لگا کہ شاید یہ میرے لیے ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اندر سے انتہائی طمع پرست اور لالچی ہیں۔ شادی کے اگلے ہی دن اس گھر کا اصل چہرہ میرے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ صبح سویرے میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں سامان بکھرا پڑا تھا۔ اگلے روز میری نند صوبیہ کی بارات آنی تھی۔ گھر میں مہمانوں کا ہجوم تھا اور ہر طرف چہل پہل تھی۔ میں کچن کی طرف جا رہی تھی کہ ساس اور شوہر کی نظریں میرے لائے ہوئے چند سوٹ کیسوں پر جم گئیں۔ انہوں نے میرے سوٹ کیس کھول رکھے تھے۔ یہ کیا؟ 2-4 سستے جوڑے اور گنتی کے سلور کے برتن اٹھا لائی ہو؟ تمہاری ماں نے میری بیٹی کی شادی کے لیے کیا دیا ہے؟
راشدہ بیگم نے میرے کپڑے کو ٹھوکر مارتے ہوئے انتہائی طنزیہ اور تیز لہجے میں مجھ سے پوچھا، مجھے سمجھ نہیں امی جان، میری ماں نے تو اپنی استطاعت کے مطابق جو بن پڑا وہ مجھے دے دیا۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور میری آواز کانپ رہی تھی۔ استطاعت کی بات مت کرو لڑکی، تم تو بالکل ننگی آئی ہو اس گھر میں، اور اوپر سے صوبیہ کے لیے ایک سونے کی انگوٹھی تک نہیں لائی۔ تمہاری ماں کم از کم کچھ تو شرم کرتی۔ راشدہ بیگم کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی اور تمام مہمان مجھے حقارت اور تمسخر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے مدد طلب نظروں سے کامران کی طرف دیکھا جو وہیں صوفے پر بیٹھا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم تو ہمارے سر پر ایک بھاری بوجھ بن کر آ گئی ہو۔ کم از کم صوبیہ کے لیے تو کچھ ڈھنگ کا تحفہ لے کر آتی تاکہ برادری میں ہماری ناک نہ کٹتی۔ کامران نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس کا یہ جملہ میرے دل پر سیدھا خنجر بن کر لگا۔ بظاہر شریف نظر آنے والا شوہر ایک ہی رات میں اپنا روپ بدل چکا تھا۔ میں اپنی بیمار ماں سے کیا مانگتی؟ انہوں نے تو اپنا علاج چھوڑ کر میری شادی کے اخراجات پورے کیے ہیں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں حقیقت بتانے کی کوشش کی۔ ہمیں تمہاری ماں کی بیماری کے قصے مت سنا۔ اگر اتنی ہی غریب تھی تو کسی غریب سے تمہاری شادی کرتی، ہمارے گلے کیوں پڑ گئی؟ صوبیہ نے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے مجھے جلی کٹی سنائی اور میرے برتنوں کو پاؤں سے سائڈ پر کر دیا۔ مجھے احساس دلایا گیا کہ میں اس گھر میں ایک بوجھ بن کر آئی ہوں اور میری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگلے دن نن صوبیہ کی بارات آئی تو ایک عجیب اور خوفناک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ گھر کو پھولوں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا تھا اور صوبیہ بھاری سرخ دلہن کے جوڑے میں سجی دھجی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ لڑکے والے آئے تو شروع میں سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ کھانا کھایا جا چکا تھا اور نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ اچانک لڑکے والوں کے تیور بدل گئے۔ لڑکے کے باپ نے قاضی کو روکا اور عین موقع پر ایک نئی کار اور بھاری نقد رقم کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیں راشدہ بہن، ہم نے تو پہلے ہی اشاروں میں سمجھا دیا تھا کہ ہمیں گاڑی چاہیے، ورنہ ہم یہ بارات یہیں سے اسی وقت واپس لے جائیں گے۔ لڑکے کے باپ نے انتہائی رونق سے کہا اور اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کریں، ہماری تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کی بیٹی والے ہیں، ہم پر رحم کھائیں۔ راشدہ بیگم تڑپ کر ان کے پیروں میں گر گئی اور زاروں قطار منتیں کرنے لگیں۔ ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے لیکن لڑکے والے کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ہمیں تمہارے ان مگرمچھوں کے آنسوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر گاڑی کی چابی اور 50 لاکھ نقد نہیں ہے تو ہم جا رہے ہیں اپنے لڑکے کو لے کر۔ لڑکے کی ماں نے حقارت سے راشدہ بیگم کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کامران بیٹا، انہیں روکو، ان کے ترلے کرو، میری صوبیہ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ راشدہ بیگم نے چیختے ہوئے اپنے بیٹے کو پکارا لیکن کامران بھی بے بس کھڑا تھا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے ہیں امی، لیکن یہ لوگ گاڑی کے بغیر نکاح پڑھانے پر رضامند نہیں ہو رہے۔ میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں؟ کامران نے اپنے بال نوچتے ہوئے انتہائی کرب سے جواب دیا۔ گھر میں ماتم کا سماں پیدا ہو گیا اور آخرکار لڑکے والے بارات واپس لے کر چلے گئے۔ میری نند صوبیہ دلہن کے جوڑے میں سجی دھجی دھاڑے مار کر رو رہی تھی اور پورا گھر ایک گہرے صدمے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں کونے میں کھڑی خاموشی سے یہ سب عبرتناک منظر دیکھ رہی تھی اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس طوفان کا رخ اب سیدھا میری طرف ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد جب محلے والے اور باقی مہمان رخصت ہو گئے اور گھر میں صرف گھر والے رہ گئے تو ایک منحوس خاموشی چھا گئی۔ ساس نے اچانک فرش پر بیٹھے بیٹھے اپنا رخ میری طرف کیا۔ اس نے شدت سے اپنے بال نوچے اور زور زور سے سینہ پیٹتے ہوئے رونے لگی۔ یہ سب اس منحوس اور گدم و جلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے منحوس قدم اس گھر میں آئے اور میری بچی کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ اس نے مجھے کچا کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور چیخ مار کر ایک دم مجھ پر جھپٹی۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو خود صوبیہ کے لیے پریشان ہوں۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے لگ گئی اور روتے ہوئے صفائی دینے لگی۔ تیرا قصور یہ ہے کہ تو بھوکھی ننگی اور کنگال آئی ہے۔ اگر تو اپنے ساتھ بھاری زیور اور جہیز لاتی تو وہی سب کچھ اپنے ان ظالموں کے منہ پر مارتی اور اپنی بیٹی کا گھر بسنے سے بچا لیتی۔ اس کا یہ الزام انتہا غیر منطقی اور ظالمانہ تھا لیکن اس کے الفاظ ننگے زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا جہیز صوبیہ کے سسرال والوں کے مطالبات کیسے پورے کر سکتا تھا؟ ان کی تو نیت ہی خراب تھی۔
میں نے ہمت کر کے ان کی اس بے تکی بات کا جواب دینے کی کوشش کی۔ تم واقعی ایک بد نصیب اور منحوس عورت ہو۔ تمہاری وجہ سے میری اکلوتی بہن کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ زبان درازی کرتی ہو میری ماں کے سامنے۔ کامران نے غصے سے آگے بڑھ کر میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے پوری طاقت سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن اور وحشت تھی۔ مجھے منحوس اور بد نصیب قرار دے دیا گیا اور اسے ایک واقعے نے میری زندگی کو اسی دن مکمل جہنم بنا دیا۔ میں فرش پر گر کر روتی رہی اور وہ تینوں ماں بیٹا اور بیٹی باری باری مجھے گالیاں دیتے رہے۔ اس رات میں اپنے کمرے میں ٹھنڈے فرش پر لیٹی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی میری قسمت میں یہی ذلت لکھی تھی۔ میں اپنی بیمار ماں کے پاس واپس جانے کا سوچ کر بھی کام جاتی تھی کہ اگر انہیں میری اس حالت کا علم ہوا تو وہ زندہ نہیں بچیں گی۔ دروازہ زور سے کھلا اور کامران غصے سے پھنکارتا ہوا کمرے میں آیا۔ میں ڈر کر سمٹ گئی۔ اس نے مجھے فرش پہ پڑا دیکھ کر زور سے ٹھوکر ماری اور مجھے اٹھنے کا حکم دیا۔ اٹھو اور جا کر میری ماں کے پاؤں دباؤ۔ تم یہاں خواب گاہوں میں آرام کرنے نہیں آئی ہو، تمہاری اوقات ایک نوکرانی کی ہے۔ اس کا لہجہ ایک ظالم آقا جیسا تھا جس کے سامنے ایک بے بس غلام کھڑا ہو۔ کامران، میں سارا دن کام کر کے اور یہ سب سن کر تھک چکی ہوں، خدا نہ مجھ پر تھوڑا سا رحم کرو، مجھے بخش دو آج رات۔ میں نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے التجا کی۔ تمہاری ماں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے جو ہم تم پر رحم کریں اور تمہیں پلکوں پر بٹھائیں؟ جاؤ، جو کہا ہے وہ چپ چاپ کرو، ورنہ آج مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا جس سے میرا سر لکڑی کے دروازے سے ٹکرایا۔ میرے ماتھے پر ابھار آ گیا لیکن میں نے اپنی چیخ دبا لی۔ مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی عزت یا سکون باقی نہیں ہے۔ میں نے اپنے آنسو آستین سے صاف کیے، چپ چاپ اٹھی اور ساس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ یہ میری اس مشقت بھری اور ذلت آمیز زندگی کا محض ایک بھیانک آغاز تھا جو مجھے آگے برسوں جھیلنی تھی۔ مہینے گزرتے گئے اور اس گھر میں میری حیثیت ایک قیدی اور بغیر تنخواہ کی نوکری کے درمیان جھولتی رہی۔ میری صبح کا آغاز گالیوں سے ہوتا اور رات کا اختتام تانوں پر ہوتا۔ پورے گھر کی صفائی، کپڑے دھونا اور ان کی پسند کے کھانے بنانا میری واحد ذمہ داری بن چکی تھی۔ میری ذات کو مکمل طور پر کچل دیا گیا تھا اور میری ہر سانس پر ان ظالموں کا چہرہ تھا۔ یہ سالن ہے یا پانی میں مرچیں گھول کر رکھ دی ہیں؟ تیری ماں نے تجھے کچھ سکھا کر نہیں بھیجا، بس بھوکا ننگا اس گھر میں بھیج دیا۔ راشدہ بیگم نے کھانے کی پلیٹ زور سے شیشے کی میز پر پٹکی اور ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ امی جان، میں نے تو مسالہ بالکل ٹھیک رکھا تھا، شاید صوبیہ کو تیز مرچ پسند ہے، میں کل سے اور احتیاط کروں گی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پلیٹ سیدھی کی اور میری آواز خوف سے دب چکی تھی۔ میری بیٹی کا نام مت لے اپنی غلیظ زبان پر، وہ اپنے گھر میں ملکہ بن کر رہتی اگر تو منحوس اس گھر میں قدم نہ رکھتی۔ راشدہ بیگم نے چیختے ہوئے پانی کا بھرا ہوا گلاس میرے چہرے پر دے مارا۔ ٹھنڈا پانی میرے کپڑوں میں جذب ہو گیا اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ امی، یہ تو جان بوجھ کر ایسا کھانا بناتی ہے تاکہ ہم بھوکے رہیں، اس کا مقصد ہی ہمیں تنگ کرنا ہے۔ صوبیہ نے اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے جلدی پر تیل چھڑکا اور انتہائی حقارت سے مجھے گھورا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میری ماں اور بہن کے سامنے زبان مت چلایا کرو، تمہاری اوقات کیا ہے اس گھر میں؟ کامران نے پیچھے سے آ کر میرے بالوں کو مضبوطی سے پکڑا اور مجھے پیچھے کی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرے سر میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی۔ کامران، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں تو بس صفائی دے رہی تھی۔ میں نے سسکتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے زوردار تھپڑ سیدھ کیا۔ اپنی غریب اور بھوکی ماں کے گھر جا کر یہ صفائیاں دینا، یہاں تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے، ورنہ تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ کامران نے مجھے زور سے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور حقارت سے میری طرف دیکھا۔ کامران، اسے کہو جا کر میرے کپڑے استری کرے، میں نے شام کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر جانا ہے۔ صوبی نے انتہائی رونق سے حکم صادر کیا اور صوفے پر بیٹھ کر اپنا موبائل دیکھنے لگی۔ سن لیا تم نے؟ جاؤ جا کر اس کے کپڑے استری کرو اور خبردار جو ایک سلوٹ بھی باقی رہے۔ راشدہ بیگم نے میرے قریب آ کر مجھے ٹھوکر ماری۔ میں نے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کیا اور بکھرا ہوا کھانا سمیٹنے لگی۔ میں اندر ہی اندر گھٹتی جا رہی تھی لیکن میں مجبور تھی اور واپس اپنی ماں کے پاس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میری بیوہ اور بیمار ماں یہ سب سن کر اور بھی پریشان ہو جاتی اور شاید ان کی جان چلی جاتی۔ میں نے خاموشی سے یہ سب مشقت سہنے کا فیصلہ کیا۔
ایک دن میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی اور میری کمر درد سے ٹوٹ رہی تھی۔ اچانک مرکزی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے گیلے ہاتھ اپنے پرانے دوپٹے سے صاف کیے اور دوڑ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہمارے پرانے محلے کی شمو خالہ کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ زینب بیٹی جلدی چل، تیری ماں کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور تجھے پکار رہی ہیں۔ شمو خالہ نے روتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کے الفاظ میرے دماغ پر بھاری ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میری ماں کو کیا ہوا خالہ؟ وہ تو 2 دن پہلے تک ٹھیک تھی۔ مجھے ابھی ان کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں نے بدحواسی میں دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ کہاں جا رہی ہو بغیر پوچھے؟ اس طرح منہ اٹھا کر، یہ کچھ سرائے ہے کیا کہ جب دل کیا آ گئی اور جب دل کیا چل پڑی؟ راشدہ بیگم نے پیچھے سے آ کر میرا راستہ روک لیا اور ان کے چہرے پر کوئی رحم یا انسانیت نہیں تھی۔ امی جان، میری ماں ہسپتال میں ہے، وہ مر رہی ہیں، مجھے ان کے پاس جانے دیں، خدا کے واسطے مجھے نہ روکیں۔ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ لی اور گڑ گڑانے لگی۔ تمہاری ماں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے جو ہم تمہیں وہاں بھیجیں؟ تم نے یہ سارا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ پہلے جا کر دوپہر کا کھانا تیار کرو، پھر سوچوں گی۔ صوبیہ نے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے انتہائی بے حسی اور ڈٹائی سے کہا اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی چلا دیا۔ میری ماں میری واحد کائنات ہے، میں آپ کے سارے کام واپس آ کر کر دوں گی، رات بھر جاگ کر کروں گی، مجھے بس ایک بار ان کی شکل دیکھنے دیں۔ میں نے فرش پر بیٹھ کر راشدہ بیگم کے پاؤں پکڑ لیے اور میری ہچکیاں بن گئیں۔ ڈرامے بند کرو اور جا کر کچن کا کام ختم کرو۔ اگر تم نے اس گھر کی دہلیز پار کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ کامران نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے صورتحال دیکھی اور مجھ پر دھاڑتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ کامران بیٹا، اس کی ماں واقعی آخری سانسوں پر ہے، اسے جانے دو، اللہ کا خوف کرو۔ شمو خالہ نے ہاتھ جوڑ کر کامران سے التجا کی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ خالہ، آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور ہمارے خاندانی معاملات میں دخل اندازی مت کریں، دفع ہو جائیں یہاں سے۔ کامران نے شمو خالہ کو دھکے دے کر دروازے سے باہر نکالا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ شمو خالہ یہ سب ظلم دیکھ کر کانپ اٹھی اور روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ مجھے اس دن ہسپتال جانے نہیں دیا گیا اور میں رات بھر اپنے اندھیرے کمرے میں سجدے میں گر کر اپنی ماں کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ اگلے دن صبح سویرے وہی شمو خالہ دوبارہ دروازے پر آئی۔ اس بار ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی اور موت جیسی خاموشی تھی۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو وہ مجھ سے لپٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ زینب، تیری ماں تجھے بلاتے بلاتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ میری بچی، تو مکمل یتیم ہو گئی۔ شمو خالہ کے ان الفاظ نے میری دنیا ہمیشہ کے لیے اندھیر کر دی۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ میں ایک دل خراش چیخ مار کر وہیں دروازے کی چوکھٹ پر گر پڑی۔ یہ کیا صبح صبح ماتم شروع کر دیا ہے؟ محلے والوں کو اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا؟ ہماری عزت کا تو کچھ خیال کرو۔ راشدہ بیگم نے غصے سے باہر آ کر مجھے ڈانٹا اور میرے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی۔ میری ماں مر گئی ہے، میری ماں مجھے تنہا چھوڑ گئی، اب میرے اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، میں لٹ گئی۔ میں نے اپنے بال نوچتے ہوئے زور زور سے سینہ پیٹا اور میری آواز میں ایک ناگفتبے کرب اور درد تھا۔ تو جا کر دفنا دو اسے، یہاں بیٹھ کر تماشا کیوں لگا رکھا ہے؟ اور سن لو، مجھ سے کفن دفن کے پیسوں کی امید مت رکھنا۔ کامران نے انتہائی بے دردی سے کہا اور اپنے جوتے پہننے لگا۔ اچھا ہوا اس دنیا سے چلی گئی، ویسے بھی اس بیماری کی وجہ سے ہمارے سر پر بوجھ ہی بنی ہوئی تھی، اب سکون ملے گا۔ صوبیہ نے انتہائی صفاقی سے مسکراتے ہوئے میری ماں کی موت کا مذاق اڑایا۔ مجھے اس وقت ان کی بے حسی اور درندگی پر ذرا برابر حیرت نہ ہوئی، کیونکہ میری اپنی روح مر چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ میں روتی بلکتی اور ننگے پاؤں اپنی ماں کے جنازے پر پہنچی۔ وہاں میرے سسرال والوں میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میرا کوئی بھائی یا باپ نہیں تھا جو مجھے اس کڑے وقت میں سہارا دیتا۔ میں نے اپنی ماں کا ٹھنڈا اور پیلا چہرہ دیکھا تو میرے اندر کی ساری چیخیں میرے گلے میں پھنس کر رہ گئیں۔ صبر کر لی بیٹی، اب تو اکیلی رہ گئی ہے، اپنے شوہر کے گھر واپس چلی جا، وہی تیرا آخری ٹھکانہ ہے۔ محلے کی ایک بزرگ عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے روایتی مشورہ دیا۔ شوہر؟ کیسا شوہر؟
وہ تو میرا جیلر ہے خالہ، اس نے تو مجھے میری ماں کی آخری شکل بھی نہیں دیکھنے دی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ ادا ہو سکا۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے ہی کانپتے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دفن کیا اور محسوس کیا کہ اب اس ظالم دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں رہا۔ میں 2 دن تک اپنے خالی اور تاریک گھر میں بیٹھی دیواروں کو تکتی رہی اور روتی رہی۔ محلے والوں نے مجھ سے رسمی ہمدردی کی اور میرے لیے 2 وقت کا کھانا بھیجتے رہے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ہمدردی عارضی ہے اور مجھے واپس اسی جہنم میں جانا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں خود کو سنبھال سکتی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ درست کیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ سسرال واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، کیونکہ میرے پاس اس بے رحم شہر میں اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 2 دن بعد جب میں سسرال کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے ہنسنے، گانے اور ڈھولک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش مکمل طور پر اڑ گئے۔ پورے گھر کو رنگ برنگی روشنیوں اور مہنگے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ ایک بڑے صوفے پر کامران ایک انتہائی قیمتی سوٹ پہنے بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور عورت بھاری سرخ دلہن کے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ وہ عورت ان کی کوئی دور کے رشتہ دار نائلہ تھی، جو کافی مالدار اور مغرور مشہور تھی۔ کامران اور راشدہ بیگم نے میری غیر موجودگی اور میری ماں کی موت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی ڈھٹائی سے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ سب کیا ہے کامران؟ میں ابھی اپنی ماں کو دفن کر کے آئی ہوں اور تم نے یہاں گھر بسانے کا تماشا لگا رکھا ہے۔ تمہارے اندر ذرا بھی شرم نہیں؟ میری آواز پھٹ چکی تھی اور میرا پورا جسم صدمے سے لرز رہا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی کمرے میں موت کا سنسناٹا چھا گیا اور موسیقی کی آواز بند ہو گئی۔ کامران فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے اپنی مری ہوئی ماں کے ساتھ دفع ہو گئی ہو۔ کامران نے انتہائی بے رحمی اور حقارت سے میری طرف دیکھا اور اپنی نئی نویلی دلہن نائلہ کے سامنے اپنا روب جمانے لگا۔ یہ میرا گھر ہے اور تم میرے قانونی شوہر ہو۔ تم میرے ساتھ اتنا بڑا اور گھناؤنا دھوکہ کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے چیختے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ اپنی اوقات میں رہو، 2 ٹکے کی بھوکی عورت، تمہاری اب اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ اس نے سینہ تان کر کہا اور میز سے خاکی رنگ کی فائل اٹھائی۔ اس نے وہ فائل اور میری طرف طلاق کے کاغذات بڑھا دیے۔ یہ کیا ہے کامران؟ تم مجھ پر ظلم کے انتہا کر رہے ہو۔ میں نے تمہارے گھر میں جانوروں کی طرح کام کیا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے۔ میں نے ان کاغذات کو دیکھ کر اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ تمہاری دائمی آزادی کا پروانہ ہے۔ تم ان کاغذات پر دستخط کر کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، کیونکہ نائلہ کو اس گھر میں کوئی نوکرانی نہیں بلکہ ایک پرسکون ماحول چاہیے۔ راشدہ بیگم نے آگے بڑھ کر وہ کاغذات میرے منہ پر مارے اور انتہائی صفاقی سے مسکرائیں۔ دیکھو کامران، کیا یہی وہ بیکارن ہے جس کی وجہ سے تم پریشان تھے؟ اسے جلدی نکال دو، مجھے اس کی غلیظ شکل سے وحشت ہو رہی ہے۔ نائلہ نے اپنے سرخ جوڑے کو درست کرتے ہوئے انتہائی غرور اور تکبر سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ طلاق نامہ اپنے سامنے زمین پر گرا دیکھ کر میرا دل جیسے 1000 ٹکڑوں میں پھٹ گیا۔ ماں کی موت کا تازہ صدمہ اور اوپر سے یہ بے وفائی اور بدترین ظلم ایک ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے روتے ہوئے اللہ اللہ کہتے زمین پر ہاتھ مارا اور بے ساختہ زمین پر گر پڑے۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا یہی اندوہناک اختتام ہو رہا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے انصاف کی بھیک مانگی اور اس ظالم کے خلاف فریاد کی۔ نائلہ صوفے پر بیٹھے انتہائی حقارت سے میرا یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ صوبیہ بھی تالیاں بجا کر میری بے بسی کا مذاق اڑانے لگے۔ اسے باہر نکالو کامران، میرے سر میں اس کے رونے سے درد ہو رہا ہے۔ نائلہ نے جھنجھلاتے ہوئے حکم دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی اور ناقابل بیان کیفیت کا احساس ہوا۔ میں رو رہی تھی لیکن میرے دماغ میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ میرے اندر کا سارا خوف، میری ساری بے بسی اور میری ساری جسمانی کمزوری اچانک کسی بخارات کی طرح ختم ہو گئی۔ میں نے اپنے آنسو سے تر چہرے کو اوپر اٹھایا اور سامنے کھڑے کامران، راشدہ بیگم اور صوبیہ اور نائلہ کو دیکھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ یہ زمین اور یہ روایتی سسرال میری منزل ہرگز نہیں ہے۔ یہ ظالم اور لالچی لوگ میرے آنسوؤں، میری قربانیوں اور میری محبت کے
قطعاً حقدار نہیں ہیں۔ یہ مجھے کمزور سمجھ رہے تھے، لیکن میں اب مزید کمزور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے گھر سے نکال کر میری زندگی ختم کر دو گے اور میں سڑکوں پر بھیک مانگوں گی؟ میں نے اپنے آنسو سختی سے صاف کیے اور ایک گہری سانس لے کر اپنے پیروں پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میری آواز میں اب کوئی لرزش یا خوف نہیں تھا۔ زیادہ بکواس مت کرو اور چپ چاپ دستخط کر کے یہاں سے نکلو، ورنہ دھکے دے کر باہر پھینکوں گا اور تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کامران میری اچانک بدلتی ہوئی کیفیت سے قدرے گھبرا گیا، لیکن اس نے اپنی جھوٹی انا اور مردانگی برقرار رکھی۔ مجھے تمہارے دھکوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے کامران، میں خود اس غلاظت بھرے اور لانتی گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے جھک کر وہ طلاق کے کاغذات اٹھائے، انہیں میز پر رکھا اور پاس پڑے قلم سے انتہائی تیزی اور مضبوطی سے ان پر دستخط کر دیے۔ یہ لو اپنی طلاق، اور یاد رکھنا یہ کاغذ تمہاری آزادی کا نہیں، میری آزادی اور تمہاری بربادی کا پروانہ ہے۔ میں نے وہ دستخط شدہ کاغذات پوری طاقت سے کامران کے منہ پر مارے۔ کاغذات اس کے چہرے سے ٹکرا کر زمین پر بکھر گئے۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اور مڑ کر کبھی اس دروازے کی طرف مت دیکھنا۔ ہم تم جیسی منحوس کو کبھی یاد نہیں کریں گے۔ راشدہ بیگم نے چیختے ہوئے مجھے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس قبرستان میں واپس آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، جہاں انسانوں کی نہیں ان کے مال اور ہوس کی پوجا ہوتی ہے۔ میں نے سیدھی آنکھوں سے راشدہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا اور میرا یہ سرد اور بے خوف انداز ان سب کو حیران کر گیا۔ میں نے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے الماری سے اپنا وہ ایک پرانا سوٹ کیس نکالا جس کے ساتھ میں اس گھر میں پہلی بار آئی۔ میں نے اس میں اپنی گنتی کے کپڑے ڈالے اور اپنا سارا جہیز اور برتن وہیں ان کے منہ پر چھوڑ دیے۔ میں نے سوٹ کیس اٹھایا اور پلٹ کر ان ظالموں کی طرف دیکھے بغیر اس گھر سے باہر نکل آئی۔ میرے قدموں میں ایک نئی جان تھی اور میری منزل اب اندھیروں سے نکل کر ایک نئی اور روشن صبح کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، لیکن مجھے اتنا یقین ضرور تھا کہ میں ان لوگوں کے محتاج ہونے سے بہتر موت کو ترجیح دوں گی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی میں نے شہر کی انجان اور بے رحم سڑکوں پر قدم رکھ دیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور میرے پاس ایک پرانے سوٹ کیس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں چلتی رہی یہاں تک کہ میں شہر کے ایک سستے اور پرانے ہاسٹل کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اندر قدم رکھا اور کاؤنٹر پر بیٹھی۔ ایک سخت گیر وارڈن کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے ایک کمرہ چاہیے، بس سر چھپانے کی جگہ درکار ہے، میں نے وارڈن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میری آواز میں سفر اور صدمے کی تھکاوٹ نمایاں تھی۔ یہاں کوئی خیرات نہیں بڑھتی، کمرے کا کرایہ ایڈوانس دینا ہوگا اور ہمارے اصول بہت سخت ہیں۔ وارڈن نے میری خستہ حالی اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے انتہائی روکھے اور کھردرے پن سے جواب دیا۔ میرے پاس اس وقت نقد پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کان سے وہ چھوٹی سی سونے کی بالی اتاری جو میری ماں کی آخری نشانی تھی، اور اسے وارڈن کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے سونار کو دکھا کر پیسے کاٹ لوں گی۔ کمرہ نمبر 10 تمہارا ہے، وہاں جا کر اپنا سامان رکھو۔ وارڈن نے لالچی نظروں سے بالی کو دیکھا اور اسے اپنی دراز میں پھینکتے ہوئے مجھے ایک چابی پکڑا دی۔ رات کو جب میں اکیلی اپنے چھوٹے اور سیلم زدہ کمرے میں پہنچی تو میں نے دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں رونے کی بجائے اپنی ادھوری تعلیم کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بناؤں گی۔ میں ان لوگوں کو ثابت کروں گی کہ ایک عورت صرف جہیز اور سسرال کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے بلبوتے پر پوری دنیا فتح کر سکتی ہے۔ اگلے دن سے میری کٹھن اور طویل جدوجہد کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ صبح سویرے میں نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ کئی دفتروں اور اسکولوں کے چکر کاٹنے کے بعد میں ایک نجی اور خستہ حال پرائمری اسکول کے دفتر میں پرنسپل کے سامنے بیٹھی تھی۔ تمہاری پڑھائی بیچ میں ادھوری چھوٹی ہوئی ہے اور تمہارے پاس کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، ہم تمہیں کیسے نوکری دے دیں؟ پرنسپل نے میری سی وی کو میز پر ایک طرف پھینکتے ہوئے حقارت اور بے رخی سے کہا، مجھے صرف ایک موقع دیں، میں بچوں کو پوری محنت اور لگن سے پڑھاؤں گی، مجھے اس نوکری اور پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے اپنی کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر انتہائی پختہ عزم کے ساتھ کہا، اور میری آنکھوں میں کسی قسم کی بھیک نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تنخواہ بہت کم ملے گی اور صبح 7 سے دوپہر 2 بجے تک ڈیوٹی ہوگی، کل سے آ جانا۔ پرنسپل نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے انتہائی کم پیسوں پر رکھ لیا۔ میں نے خاموشی سے حامی بھر لی کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اسکول سے جو تھوڑی بہت تنخواہ ملتی اس سے میں اپنا ہاسٹل کا کرایہ چلاتی اور اپنی رکی ہوئی فیس ادا کرتی۔ میں نے دوبارہ کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میری زندگی ایک مشین بن چکی تھی
صبح میں پرائمری کے بچوں کو پڑھاتی، دوپہر کو کالج کی کلاسز لیتی، اور رات کو جب ہاسٹل کی باقی تمام لڑکیاں گہری نیند سو جاتی تو میں اپنی کتابیں کھول کر پڑھائی کرتی۔ زینب، تم پاگل ہو جاؤ گی، ساری رات جاگتی ہو اور دن بھر خوار ہوتی ہو، اپنی صحت کا تو کچھ خیال کرو۔ میری روم میٹ صبا نے ایک رات میری آنکھوں کے گرد گہرے حلقے دیکھتے ہوئے ہمدردی سے کہا، صبا، میرے پاس آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، میری منزل بہت دور ہے اور مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے دوڑنا ہوگا۔ میں نے اپنی کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا اور میرے قلم کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ کئی راتیں میں نے محض پانی پی کر اور فاقوں میں گزاری، اور ایک کئی بار تھکاوٹ سے چکر کھا کر گری، لیکن میں نے ہار ماننے سے ہی اکثر انکار کر دیا۔ میری نظریں صرف اور صرف اپنی منزل پر جمی تھیں۔ دوسری طرف میرے سابقہ شوہر کامران کی زندگی میں مکافاتی عمل تیزی سے شروع ہو چکا تھا۔ اس نے جس مالدار عورت نائلہ سے لالچ میں آ کر شادی کی تھی وہ انتہائی چالاک اور منہ پھٹ ثابت ہوئی تھی۔ نائلہ نے گھر میں آتے ہی اپنا راج قائم کر لیا تھا اور پورے گھر کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ یہ فرش ابھی تک گیلا کیوں ہے بڑھیا؟ تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ میں نے صبح کہا تھا کہ مجھے صبح صفائی چاہیے۔ نائلہ نے ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے راشدہ بیگم پر زور سے چیخا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور اس کے تیور انتہائی خطرناک تھے۔ بہو، میری کمر میں شدید درد ہے، مجھ سے اب جھک کر پونچھا نہیں لگتا۔ میں نے کام والی ماسی سے کہا تھا پر وہ آج نہیں آئی۔ راشدہ بیگم نے روتے ہوئے اپنی کمر پکڑی اور ان کی آواز میں وہی بے بسی تھی جو کبھی میرا مقدر ہوا کرتی تھی۔ مجھے تمہارے بہانے نہیں سننے، اگر اس گھر کا کھانا کھانا ہے تو کام بھی کرنا پڑے گا۔ جاؤ جا کر میرے کپڑے استری کرو۔ نائلہ نے اپنا مگ زور سے میز پر پٹخا اور راشدہ بیگم کو حقارت سے دھتکار دیا۔ کامران اسی وقت دفتر سے تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا۔ کامران پتر، اپنی بیوی کو سمجھا لیں، یہ مجھ سے نوکرانیوں والا سلوک کرتی ہے، میں اس کی گالیاں مزید نہیں سن سکتی۔ راشدہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا اور اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ کامران، اپنی ماں کو سمجھا دو، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو میرے طریقے سے اور میرے اصولوں پر رہنا ہوگا، ورنہ میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ نائلہ نے کامران کو گھورتے ہوئے انتہائی تحکمانہ انداز میں حکم دیا اور اس کی مالداری کا روب کامران پر حاوی تھا۔ امی، آپ نائلہ کی بات کیوں نہیں مانتی؟ وہ سارا دن آرام کرنا چاہتی ہے، آپ گھر کا کام تو کر لیا کریں، اسے خام خواہ بحث مت کیا کریں۔ کامران جو میرے سامنے شیر بنتا تھا اب نائلہ کے سامنے بھیگی بلی بن کر رہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی بے عزتی پر خاموشی اختیار کرنے کے بجائے اسی کو ڈانٹ دیا۔ تو بھی اس چڑیل کا غلام ہو گیا ہے؟ میں تیری ماں ہوں کامران، تو مجھ سے یہ سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ راشدہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے بال نوچے اور وہیں فرش پر بیٹھ کر دہائیاں دینے لگی۔ امی، ڈرامے مت کریں اور جا کر نائلہ کے کپڑے استری کریں، مجھے گھر میں سکون چاہیے۔ کامران نے انتہائی بے حسی سے اپنی ماں کو جھڑکا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس گھر کا سارا سکون اور چین تباہ ہو چکا تھا اور راشدہ بیگم اب اسی جہنم میں جل رہی تھی جو انہوں نے میرے لیے تیار کیا تھا۔ یہ سب مجھے محلے کی خالہ جو بازار میں ملی تھی ان سے پتہ چلا تھا۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ میری انتھک محنت، راتوں کے جاگنے اور دن رات کی مشقت رنگ لانے والی تھی۔ میں نے اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد آخرکار پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ امتحان کے بعد کے چند مہینے میرے لیے قیامت خیز انتظار کے تھے۔ ایک صبح میں اسکول میں بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی کہ میرا فون بجا۔ دوسری طرف صبا تھی۔ زینب، جلدی سے ہاسٹل آ جاؤ، تمہارا نتیجہ آ گیا ہے اور مجھے یقین نہیں آ رہا۔ صبا کی آواز میں بے پناہ جوش اور خوشی تھی۔ کیا ہوا صبا؟ میں فیل ہو گئی ہوں کیا؟ صاف صاف بتاؤ، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ میرے ہاتھ سے سرخ قلم چھوٹ کر میز پر گر گیا اور میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ تم فیل نہیں ہوئی ہو زینب، تمہارا نام لسٹ میں سب سے اوپر ہے، تم نے پورے صوبے میں ٹاپ کیا ہے۔ صبا نے خوشی سے چیختے ہوئے مجھے وہ خبر سنائی جس کا میں نے برسوں سے خواب دیکھا تھا۔ میں نے فون بند کیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنا اور اپنی ماں کا خواب بالآخر پورا کر لیا ہے۔ میں نے کرسی سے اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے چند مہینوں میں میرے انٹرویوز اور ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ مجھے ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر تعینات کر دیا گیا تھا۔
میری پہلی پوسٹنگ بطور ضلعی افسر میرے اپنے ہی شہر میں ہوئی۔ جس دن میں نے اپنا سرکاری دفتر سنبھالا اور اپنی کرسی پر بیٹھی تو میں نے گہری سانس لی۔ سامنے دیوار پر قائد اعظم کی تصویر تھی اور میز پر میرے نام کی تختی لکھی تھی۔ میں اب ایک با اختیار سرکاری افسر بن گئی تھی اور میں اب کسی کی محتاج نہیں تھی۔ میڈم، آج کے تمام شیڈیول اور فائلیں آپ کی میز پر رکھتی ہیں۔ آپ کوئی خاص ہدایت دینا چاہیں گی؟ میرے پرسنل اسسٹنٹ نے انتہائی ادب سے میرے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ مجھے شہر کے تمام زیر التوا کیسز کی تفصیلات چاہیے، خاص طور پر فراڈ اور جائیداد کے قبضے والے کیسز میری پہلی ترجیح ہوں گے۔ میں نے انتہائی پیشہ ورانہ اور پختہ لہجے میں اسے حکم دیا اور فائل کھول لی۔ جی میڈم، میں ابھی تمام ریکارڈز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسسٹنٹ نے سر جھکائے اور تیزی سے دفتر سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے قلم کو مضبوطی سے تھاما۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا اصل کام اب شروع ہوا ہے اور میں نے اپنی قلم کی طاقت سے اس شہر کے مظلوموں کو انصاف دلانا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میں اپنے فرائض پوری دیانتداری اور سختی سے نبھا رہی تھی۔ میں نے رشوت خوری اور ناانصافی کے خلاف سخت مہم شروع کر رکھی تھی۔ میرے نام سے ہی مجرموں پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے کامران اور اس کے ظالم خاندان کا انجام بھی میرے ہی قلم کی نوک پر لکھا جا چکا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال اور غرور کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے، اب ان کے زوال کا وقت انتہائی قریب آ چکا تھا اور قدرت انہیں کھینچ کر میرے ہی سامنے لانے والی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور مکافات عمل کی چکی تیزی سے چلنے لگی۔ نائلہ نے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنا خوفناک اور شاطرانہ کھیل شروع کر دیا تھا۔ اس کے مطالبات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے اور وہ کامران کی ہر کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس کا نشانہ اب صرف گھر کا نظام نہیں بلکہ وہ جائیداد تھی جس پر کامران کو بہت غرور تھا۔ کامران، میں اس پرانے اور خستہ حال گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ مجھے اپنے نام پر ایک بڑی پراپرٹی چاہیے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ نائلہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارتے ہوئے انتہائی رونت اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ نائلہ جان، تم جانتی ہو کہ میرا سارا پیسہ میرے کاروبار میں پھنسا ہوا ہے۔ میں ابھی نیا گھر کیسے لے سکتا ہوں؟ مجھے کچھ وقت دو۔ کامران نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی لجاجت اور خوشامد سے جواب دیا۔ مجھے تمہارے ہیلے بہانے نہیں سننے۔ اگر تم نیا گھر نہیں لے سکتے تو پھر یہ خاندانی مکان میرے نام کر دو، ورنہ میں کل ہی اپنے بھائیوں کو بلا کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ نائلہ نے مڑ کر اسے غصے سے دیکھا اور اپنا آخری فیصلہ سنا کر اسے شدید ذہنی دباؤ میں ڈال دیا۔ ایسا مت کرو نائلہ، میں کل ہی کچہری جا کر اس مکان کی رجسٹری تمہارے نام کروا دیتا ہوں۔ تم بس ناراض نہ ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کامران اس کی محبت، اس کے جھوٹے رتبے اور اس کے پیسے کے روب میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے اکلوتے سہارے کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ مکان کی رجسٹری ہوتے ہی نائلہ نے اپنا اصل رنگ دکھایا اور اس کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ اگلے ہی دن گھر میں کچھ نامعلوم اور غنڈہ نما افراد داخل ہو گئے اور انہوں نے گھر کا سامان باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ کون ہیں نائلہ؟ اور یہ ہمارے گھر کا سامان کیوں گلی میں پھینک رہے ہیں؟ خدا کے لیے انہیں روکو۔ راشدہ بیگم نے گھبرا کر چیختے ہوئے نائلہ سے پوچھا اور ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یہ اب میرا گھر ہے بڑھیا، اور یہ میرے لوگ ہیں۔ اب تم دونوں کے اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن کی مہلت دی تھی، اب دھکے کھا کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نائلہ نے انتہائی صفاقی سے کہکا لگایا اور اپنے ہونٹوں کو اشارہ کیا کہ وہ ان دونوں کو باہر نکالیں۔ نائلہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میرے ساتھ ایسا گھناؤنا مذاق کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تو یہ مکان تمہاری محبت میں تمہارے نام کیا ہے۔ کامران کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ بے یقینی سے نائلہ کی طرف بڑھا، لیکن ایک غنڈے نے اسے پیچھے دھکیل لیا۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے کامران؟ تم جیسے لالچی اور احمقوں کو پھنسانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اب نکلو میرے گھر سے اور دوبارہ اس گلی کا رخ مت کرنا۔ نائلہ کے ہونٹوں نے کامران اور راشدہ بیگم کو گریبان سے پکڑا اور بے-دردی سے دھکے دے کر گلی میں پھینک دیا۔ بھاری لوہے کا دروازہ ان کے منہ پر زور سے بند ہو گیا۔ وہ دونوں خالی ہاتھ سڑک پر آ گئے اور ان کے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے اور سڑکوں پر کئی راتیں ذلت میں گزارنے کے بعد انہیں اصل حقیقت معلوم ہوئی۔ کامران نے دیوانوں کی طرح پولیس اسٹیشن اور کچہری کے چکر لگائے، تب جا کر اس سے ایک پولیس والے نے اصل کہانی بتائی۔ کامران پتر،
محلے والے اور تھانے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ نائلہ کوئی خاندانی اور امیر عورت نہیں بلکہ ایک پیشہ ور فراڈی تھی جس نے ہمیں لوٹ لیا۔ راشدہ بیگم نے سڑک کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو بتایا۔ ان کے کپڑے میلے ہو چکے تھے اور چہرے پر بھوک ناچ رہی تھی۔ ہاں امی، مجھے بھی آج تھانے دار نے بتایا ہے کہ اس کا پورا ایک گینگ ہے جو لالچی اور طمع پرست خاندانوں کو نشانہ بناتا ہے، اور ہم پوری طرح لٹ چکے ہیں۔ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ کامران نے اپنے بال نوچتے ہوئے انتہائی کرب اور پچھتاوے سے کہا۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تو وہ انصاف کے حصول کے لیے سرکاری دفاتر کے چکر کاٹنے لگے۔ وہ اپنی فریاد لے کر ضلع انتظامیہ کے دفتر پہنچے تاکہ اپنا مکان کسی طرح قانونی کارروائی کر کے واپس لے سکیں اور نائلہ کے خلاف کارروائی کروا سکیں۔ انہیں کلرکوں نے بتایا کہ یہ کیس ایک نئے اور انتہائی سخت گیر افسر کے پاس ہے جو کسی قسم کی سفارش یا رشوت قبول نہیں کرتا۔ ایک دن وہ اپنے کیس کی خاکی فائل پکڑے دفتر کے باہر گھنٹوں لمبی لائن میں کھڑے رہے۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور ان کے حلق پیاس سے خشک ہو رہے تھے۔ کامران، میرے پیروں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ ہم صبح سے اس چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہیں۔ ہماری باری کب آئے گی؟ میں گر جاؤں گی۔ راشدہ بیگم نے دفتر کی بیرونی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے انتہائی تھکن اور مایوسی سے پوچھا۔ امی، بس کچھ دیر اور صبر کر لیں۔ یہ نیا افسر بہت سخت اور ایماندار ہے۔ کہتے ہیں کہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ شاید ہمارے خاندانی گھر واپس مل جائے۔ آپ ہمت نہ ہاریں۔ کامران نے اپنی ماں کو تسلی دی، لیکن اس کی اپنی حالت کسی منگتے سے کم نہیں تھی۔ جب ان کی باری آئی تو وہ عاجزی سے سر جھکائے دفتر میں داخل ہوئے۔ کمرہ انتہائی شاندار اور پروقار تھا۔ راشدہ بیگم روتے ہوئے اپنی بربادی کا قصہ سنا رہی تھی اور کامران ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ انصاف کی بھیک مانگ رہے تھے اور انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنی فائل میز پر رکھی اور افسر سے مدد کی التجا کی۔ صاحب، ہم مکمل طور پر لٹ گئے ہیں۔ ہماری ساری جمع پونجی ایک فراڈن عورت لوٹ کر لے گئی۔ خدا را ہمیں انصاف دلائیں اور ہمارا مکان واپس کروا دیں۔ کامران نے نظریں جھکائے انتہائی گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے فائل سے نظریں ہٹا کر اوپر دیکھا تو سامنے کامران اور راشدہ بیگم کھڑے تھے۔ میری نظریں جب ان پر پڑیں تو ان کے چہروں کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ سکتے میں آ گئے اور شرمندگی سے زمین میں گڑ گئے۔ یہ وہی ظالم تھے جنہوں نے مجھے اسی طرح بے یار و مددگار گھر سے نکالا تھا۔ تم لوگوں نے جو محل دوسروں کی لاشوں اور مجبوریوں پر تعمیر کیا تھا وہ آج زمین بوس ہو چکا ہے۔ تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ میں نے سرد اور کڑکدار آواز میں کہا تو کمرے میں موجود دونوں افراد خوف سے لرز کر رہ گئے۔ زینب، تم یہاں اس کرسی پر کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو ایک ان پڑھ اور غریب لڑکی تھی۔ کامران کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ ہکلا کر بولا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ جسے تم لوگوں نے بے آسرا اور منحوس سمجھ کر دھکے دے کر نکالا تھا، آج وہ اپنی محنت سے قدرت کے انصاف کی کرسی پر بیٹھی ہے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر انتہائی پرسکون کاٹدار اور پیشہ ورانہ لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں معاف کر دی زینب، بیٹی، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ ہم نے لالچ میں آ کر تیری زندگی خراب کی۔ اللہ نے ہمیں ہماری کیے کی سزا دے دی ہے۔ راشدہ بیگم نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے آنسو فرش پر گرنے لگے۔ پیچھے ہٹیں بیگم صاحبہ، یہ ایک سرکاری دفتر ہے اور میں یہاں آپ کی بہو یا بیٹی نہیں بلکہ اس ضلع کی افسر ہوں۔ اپنی حد میں کھڑی رہیں۔ میں نے سختی سے اپنے ہاتھ سے انہیں روکا اور انہیں اپنی جگہ پر واپس جانے کا اشارہ کیا۔ یہاں کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ یہ تھا کہ میں پچھلے 6 ماہ سے نائلہ کے اس فراڈ گینگ کی خفیہ تحقیقات کی سربراہی کر رہی تھی اور میں نے ہی ان کی تمام جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمد کروائے تھے۔ تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں کامران کہ نائلہ اور اس کا پورا گینگ پچھلے 2 دن سے میری ہی نگرانی میں پولیس کی حراست میں ہے۔ میں نے فائل کی کاغذات پلٹتے ہوئے انتہائی اسپاٹ لہجے میں وہ حقیقت عیاں کی جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ کیا مطلب زینب؟ کیا تم جانتی تھی کہ نائلہ ہمارے ساتھ یہ سب کرنے والی ہے؟ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں روکا؟ کامران نے بے یقینی اور صدمے سے پوچھا اور اس کا چہرہ پسینے سے مکمل بھیگ گیا۔
میرا کام مجرموں کو پکڑنا ہے، نجی معاملات میں دخل دینا نہیں۔ جس لالچ نے تمہیں اندھا کیا تھا اسی نے تمہیں ایک پیشہ ور مجرم کے جال میں پھنسایا اور تمہاری تباہی لکھی۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں ان کی جھوٹی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور انہیں ان کے لالچ کا آئینہ دکھایا۔ تو پھر ہمارا مکان ہمیں واپس دلا دو زینب، ہم سڑک پر آ گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ کامران نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے بھیک مانگی اور اس کی آنکھوں میں شدید ذلت تھی۔ قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے، مکان کا کیس اب عدالت میں چلے گا اور جو فیصلہ عدالت کرے گی وہی نافذ ہوگا۔ میری ہمدردیاں کسی نظام کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے ان کی فائل پر سرخ قلم سے دستخط کرتے ہوئے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میں نے ان کی طرف کوئی ذاتی غصہ یا نفرت نہیں دکھائی، بلکہ انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں ان کی فائل پر کارروائی کی اور متعلقہ محکمے کو احکامات جاری کیے۔ میرا یہ سرد مہر رویہ اور میری یہ شاندار کامیابی ان کے لیے سب سے بڑی اور کڑی سزا تھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہیرے کو ٹھکرا کر پتھروں کو گلے لگایا تھا۔ تمہاری فائل متعلقہ محکمے کو بھیج دی گئی ہے، کارروائی شروع ہو جائے گی، اب تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں نے انٹر کام پر اپنے اسسٹنٹ کو اگلی فائل آنے کا حکم دیا اور انہیں نظر انداز کر دیا۔ وہ روتے ہوئے اور پچھتاتے ہوئے میرے دفتر سے باہر نکل گئے، جبکہ میں اپنی اگلی فائل دیکھنے لگی اور میری کامیابی ہی میرا واحد اور حتمی جواب تھی۔ لالچ اور ظلم کی بنیاد پر بنائے گئے محل ہمیشہ اپنے ہی مکینوں پر گرتے ہیں، جبکہ صبر اور محنت انسان کو ہر بلندی تک پہنچا دیتے ہیں۔